احسن انداز میں دوسرے مخالف کی بات کی مدافعت کرنی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. جب تم احسن انداز اختیار کرو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا. تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں میں اضافہ نہ ہو، دوستوں میں اضافہ ہو، اسے چاہیے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ. وہ قرآن کے اس اسلوب کو، اس اصول کو اپنائے کہ احسن انداز میں بات کرنی ہے. ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورۃ احزاب ہے، اس کا آخری رکوع، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی اور پختہ کرو. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم ڈپلومیٹک گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ڈپلومیسی کا زمانہ ہے. اسلام ڈپلومیسی منافقت کو کہتا ہے کہ انسان بات کچھ کرتا ہے، اس کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے. ہماری ساری دنیا کی سفارتکاری ساری ڈپلومیٹک، یعنی بات کچھ کی جاتی ہے، اس کے مقاصد، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ، اندر پہ بغض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے یہ باتیں پسند نہیں. اگر کوئی دشمن ہے تو اسے احساس ہو سامنے بیٹھے ہوئے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان سے دشمنی کرنا یہ کفر ہے. اور جب کفار کے ساتھ کلیش ہو، کفار اسلام کے راستے کو روکیں تو ان کے ساتھ دشمنی کرنی فرض ہے. یہ بات یاد رکھیں. انہیں یہ احساس ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ نے صفت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کی آل اور اہل اور اصحاب ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دے. مسلمان کے حق میں کبھی برا نہیں ہونا چاہیے، اس کی سوچ بھی بری نہیں ہونی چاہیے. بلکہ جب کفار کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ان حالات میں کفار کے سامنے ایسا کردار ادا کرنا چاہیے وہ محسوس کریں کہ مسلمانوں جیسا با کردار کوئی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے آپ کے کردار کی وجہ سے ہوئے تھے. اکثر لوگ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان کے اسلام میں آنے کا سبب دیکھ لیں تو محسوس یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے آپ مسلمان ہوئے تھے. آپ کا کردار اتنا بلند تھا، آپ کی زبان اتنی پاکیزہ تھی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بھی بات کرو سچی اور پختہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے معاملات کی اصلاح کرے گا. اگر سچ نہیں بولے معاملات الجھ جائیں گے. اگر سچ بولیں گے تو اللہ کہتا ہے آج اس دور میں مسلمانوں کے اس خطے میں ہمارا تصور یہ بن چکا ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچیں گے کیسے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کمائیں گے کیسے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسا. تو مجھے بتائیں کہ اللہ بولا ہی رہا، ہمیں زیادہ عقل ہے. اللہ کہتا ہے اگر قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو گے تو یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات کی اصلاح کروں گا. تو یقینی بات ہے اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے اپنی بات میں؟ یقیناً ہم جھوٹے ہیں، ہم غلط سوچتے ہیں، ہم غلط کہتے ہیں. جھوٹ کسی بھی صورت کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کی بات فائدہ دیتی ہے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم سچ بولو گے تمہارے معاملات کی اصلاح ہی نہیں ہوگی. اللہ تمہارے سچ بولنے پہ، اس زبان کو صحیح استعمال کرنے پہ اللہ اتنا خوش ہوگا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو انسان اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اسے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، زبان ہی کے متعلق یہ احادیث جو بھی پڑھیں ایک سے ایک بڑھ کے مزہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اما جی عائشہ فرماتی ہیں، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلامن فصلاً یفہمہ کل ما سمعہ، آپ کی کلام کے درمیان فصل یعنی وقفہ، آپ بڑے اطمینان سے الگ الگ لفظ بیان کرتے، یفہمہ کل ما سمعہ، ہر بندہ اس کلام کو سمجھ لیتا جو بھی اسے سن رہا ہوتا۔ محترم دیکھیں، یہ سچ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جو اس صفت کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا وإنا لصادقون، اللہ کہتا ہے سچوں کا ساتھی ہوں، وہ اب اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ تم ابراہیم کی ملت پہ چلو جو یکتا ہے، یعنی وہ مشرک نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آیا، اس سچائی کو سچ مانا، وہی تو پرہیزگار ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کے آئے، اور اس سچائی کو جس نے مانا وہی تو پرہیزگار ہے، اور جس نے سچائی کو نہ مانا وہ بدبخت ہے۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کا تذکرہ